ایک جنگل میں 2 کوے رہتے تھے. ایک تھا کالو اور دوسرے کا نام تھا بھولو. دونوں مل جل کر ساتھ رہتے تھے. لیکن ان میں سے کالو بہت چالاک اور ہٹا کٹا تھا اور بیچارہ بھولو جیسا نام ویسا ہی سیدھا اور سادہ تھا. ایک دن کالو اور بھولو میں بحث ہو گئی. میں تم سے زیادہ ہٹا کٹا ہوں اس لیے میں تم سے طاقتور ہوں. نہیں, میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور زیادہ سمجھدار ہوں. دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے. کالو کہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور بھولو کہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے. بس یہ لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تب دونوں اپنے بیچ میں پرتیوگتا رکھتے ہیں. جو بھی اپنی چونچ میں ایک تھیلی میں کچھ بھر کر جتنا زیادہ اوپر اڑے گا وہی طاقتور ہوگا. کالو بہت چالاک تھا. اس نے اپنے تھیلے میں روئی کی گیندیں بھر دی لیکن بھولو کے تھیلے میں نمک بھر دیا جس بات کا بھولو کو پتہ ہی نہیں چلا. اب دونوں نے اڑان بھرنی شروع کی. دیکھتے ہی دیکھتے کالو اوپر کی طرف چلا گیا اور بیچارہ بھولو وزن کے مارے زیادہ دیر تک اوپر نہیں اڑ پایا. وہ نیچے نیچے ہی اڑتا رہا کیونکہ اس کی تھیلی میں زیادہ وزن تھا. تبھی اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی. کالو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ روئی کی گیندیں بارش کے پانی کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے اس کا تھیلا بھی بھاری ہو گیا تھا. اسے اڑنے میں بہت پریشانی ہونے لگی. لیکن بھولو کو بارش اچھی لگنے لگی کیونکہ بارش کے کارن اس کا تھیلا اب ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ بارش کے کارن اس کے تھیلے میں رکھا نمک گھلنے لگا تھا. اب بھولو اوپر اڑنے لگا اور اس نے چنوتی بھی جیت لی. ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. 2 بکریاں. ایک بار کی بات ہے. رتن نام کا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ندی کنارے گھاس چرانے لے گیا. رتن ندی کنارے پیڑ کی چھاؤں میں سستانے لگا اور دونوں بکریاں گھاس چرنے لگی. اچانک پہلی بکری کو ندی کی دوسری طرف ہری ہری گھاس دکھائی دی. ارے واہ! اس پار تو اتنی سندر گھاس، یہ تو بہت سوادشٹ ہوگی. میں اس پار جا کر اسے کھا لیتی ہوں. میں اور کیسے؟ تبھی بکری کی نظر ایک پیڑ پر گئی جو بہت لمبا تھا اور کسی کارن سے گر گیا تھا اور ندی کے اس پار تک جڑ گیا تھا جیسے کوئی پل ہو. بکری بہت خوش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں اس پیڑ کے سہارے اس کنارے تک پہنچ سکتی ہوں. بکری پل پر چڑھنے لگی. تبھی اس کی نظر ایک اور بکری پر پڑی جو اسی پیڑ کے سہارے اس پار آنا چاہتی تھی. پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ندی پار کرنی ہے. میں تم پیچھے ہٹو. دوسری بکری نے کہا. پہلے تو میں اس پر آئی ہوں، پہلے میں پار کروں گی. میں دونوں بکریاں آپس میں جھگڑنے لگی. پہلی بکری سمجھدار تھی. اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی مگر نیچے بیٹھ جاتی ہوں. تم مجھے ٹاپ کر ندی کی دوسری طرف جا سکتی ہو. میں جھگڑا کر کوئی فائدہ نہیں. دوسری بکری مان گئی اور پہلی بکری کے جھکتے ہی وہ ٹاپ کر ندی کے دوسری طرف چلی گئی. دونوں بکریوں نے ندی پار کر لی اور ایک دوسرے کو شکریہ ادا کیا. ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ بدھیمانی سے حل نکالا جا سکتا ہے. خرگوش اور بندر بہت اچھے دوست تھے. وہ ہر روز خوب کھیلتے اور کبھی کبھی ریس بھی لگاتے تھے. انہیں دیکھ کچھوے کا بھی ریس لگانے کا بہت جی کرتا، لیکن کوئی بھی کچھوے کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بہت دھیرے دھیرے چلتا تھا.
एक दिन खरगोश और बंदर रेस लगा रहे थे। तभी कछुए को उन्हें देख रेस लगाने का बहुत जी किया। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। मुझे भी अपने साथ खिलाओ प्लीज। खरगोश और बंदर कछुए की बात सुन जोर जोर हंसने लगे। तुम तो इतने धीरे धीरे चलते हो, कैसे रेस लगाओगे? हाँ बताओ। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। तो तुम क्यों डर रहे हो मुझसे? अच्छा ये बात है, ठीक है आओ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। बंदर तुम बताना कि कौन जीता। ठीक है, दिन ढलने से पहले जो नदी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो गई। कछुआ धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा और खरगोश कुछ ही देर में नदी का आधा चक्कर लगा चुका था। उसने सोचा, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है, वो बेचारा कछुआ तो बहुत पीछे होगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पर कछुआ बेचारा चलता रहा, पूरी नदी का चक्कर लगा लिया और जीत गया। बंदर उसे देख हैरान रह गई। खरगोश अपने घमंड के कारण हार चुका था और कछुआ अपने आत्मविश्वास से जीत गया। ये बहुत समय पहले